السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہاں میری تقریر کا عنوان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہاں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جب آتی ہے اور ان کی زندگی کے پہلو پر ہم نظر ثانی کرتے ہیں تو کبھی یہ مسکراہٹ کے پھول ہونٹوں پر کھلا دیتی ہے تو ندامت کے آنسو آنکھوں سے جاری کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جہاں ایک ہم مکمل ذات انہیں پاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سب سے اہم جوہر جو ہے وہ نرمی اور شفقت اور مہربانی تھا۔ مختلف واقعات کے ذریعے سے نرمی اور شفقت جو ہے وہ ہم پر واضح ہوتی ہے، اور چونکہ ہم تمام ہی رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی وہ جو مخصوص ہے، خاص ہے اس بات کے لیے کہ انسان جہاں اپنے جسم کا روزہ رکھے، یعنی کھانے پینے سے وہ بچا رہے، وہیں پر ساتھ ہی مطلب ایک فرد کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زبان پر نرمی رکھے، لوگوں پر مطلب نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور شفقت کا معاملہ بڑوں کے اور چھوٹوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً عام دنوں میں بھی اور خصوصاً رمضان میں بھی خاص طور پر لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ روا رکھتے تھے، اور یہی حکم بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، بیان فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بخدا ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا مالک تو نہیں ہوں۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، اور مسلم میں اس کو روایت کی گئی ہے، اسی مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا بچوں کے ساتھ، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے، اور بچوں کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا سلوک جو ہے وہ خصوصاً بہت اچھا ہوتا، نہ صرف اپنے بچوں کے، جبکہ جیسا کہ یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، اور وہاں جو ہے بچوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی سلوک ہوتا۔ جیسے نماز میں وہ پیٹھ پر بٹھا لیا کرتے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے۔ بچوں کی محفل میں عام بچوں کے ساتھ بھی عموماً ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو محبت، نرمی اور شفقت کا رویہ روا رکھتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کی طرف ہم لوگ یہ جذبہ ہمارے اندر ناپید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے صحابہ کے بچوں کے درمیان بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو برملا انہیں سلام پیش کرتے، سلام کرتے اور سلام میں پہل کرتے، بچوں کے ساتھ جھک کر ان کی چیزوں کو دیکھتے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہ صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا، اپنے جن سے سابقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی سلوک رہا ہے۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی فرمائی تھی جس نے ایک اعرابی وہاں آ دھمکا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کا کنارہ کھینچا اور زور سے جھٹکا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان اس کے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو اس نے بدویانہ لہجے میں، یعنی کہ گاؤں کے لہجے میں کہا کہ خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے، اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تجھے دے گا، جو کچھ تو مجھے دے گا
وہ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ اس بدوی کی تلخ نوائی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ مجھے اے عرابی تو بتا کہ کیا تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا کہ اس لیے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، تبسم فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ اسی طرح دوسرا والے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو روایت کیا ہے زید بن ثنا یہودی سے، جو کہ انہوں نے روایت کیا زید بن ثنا یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر قرض لیا تھا۔ وہ قرض کی واپسی میں ابھی کچھ تاریخ اور دن بھی متعین تھے، لکھے گئے تھے، مقرر کی گئی تھی تاریخ، لیکن اس سے پہلے ہی وہ آدھم کا اور بڑے گستاخانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک سے چادر کھینچتے ہوئے بد زبانی شروع کر دی اور کہنے لگا تم بنی عبد المطلب بڑے نادہندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی بد کلامی پر برابر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی تھے، ان کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ تم کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہو، اور اس کو جھڑکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا اے عمر، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ہم دونوں کو نصیحت کرنی چاہیے، مجھے کہ وقت پر پیسے ادا کر دوں اور اس بدو کو، اس عرابی کو کہ وہ میرے ساتھ سخت کلامی نہ کرے، لیکن تم تو اس کو جھڑکنے لگے۔ اس پر کہا کہ آپ کے جھڑکے کے صلے میں اس یہودی کو جو ہے مزید 20 سا مزید، یعنی کہ 60 کلو سے زیادہ جو مزید دے دیجئے۔ وہ یہودی جو ہے وہ دیکھنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی کے باوجود طرز عمل خوش خلقی میں ہے اور حسن ادا اس قدر متاثر کن تھی کہ یہودی فوراً متاثر ہوا اور بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہودی اپنے آخری عمر تک یہ کہنے لگا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں پر اعتبار تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کا جو حلم ہے وہ ان کا حلم ان کے غصے سے زیادہ ہے، اور یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے وہ اتنی ہی نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ ان دو علامتوں کو بھی بڑی وضاحت سے میں نے دیکھ لیا، اور اب مجھے ان کی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ جو مطلب یہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس رویے پر مطلب یہ تشریحات میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تلقین تھی۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ آپ وہ شخص جو آپ کے ساتھ برا سلوک روا رکھتا ہے یا وہ آپ کو جارحانہ انداز سے پیش آتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، ترشی سے پیش آتا ہے، وہ شخص جیسے ہی جو ہی آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کی جو برائی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے بھلائی سے، اور پھر وہ احسان مند ہوتا ہے، متاثر ہونے لگتا ہے۔ عموماً ہمارے رویے میں جو رویہ ہے جس کو ہم جج کریں تو اپنے رویے میں یہ بات خصوصاً ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے ایسے تلخ رویے اور انتہائی سخت اور ترشی سے پیش آنے والے رویے کا جواب سختی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ ہم کو اس طرح کا رویے کا جواب سختی سے نہ دینے پر تسکین نہیں ہو پاتی، اور ہم تسکین محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے اس میں ہم سختی کے ساتھ جواب دیں یا ترکی بترکی جواب دیں، یا جتنا انہوں نے سختی برتی ہے اتنی سختی برتی جائے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی عمدہ پہلو ہے جس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جو انتہائی اور ایک انسانی نفسیات پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ انتہائی ترشی، سخت کلامی اور جارحانہ رویہ روا رکھے ہوئے ہے اور آپ اس کو نرمی کے ساتھ جواب دیں، محبت کے ساتھ جواب دیں، آپ کا جو تکلم ہے وہ شفقت بھرا ہو، دوسرے کے لیے بھلائی لیے ہوئے ہو۔ جیسے بہت سارے ایسے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت مشہور ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے روکا ہے، اچھا رویہ رکھنے کے لیے حکم دیا۔ وہیں ایک حضرت ابی بن کعب کا بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے 30,000 درہم ان سے قرض لیا، اور وہ قرض خواہ حضرت ابی بن کعب جو ہیں ان سے طلب کر رہے تھے اپنا قرض،
اور سختی سے پیش آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابی بن کعب سے کہا کہ کیا تم اللہ کے لیے اس کے ساتھ نرمی برت سکتے ہو؟ اپنے قرض دار سے اس طرح لہجے میں بات نہ کریں۔ ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس معاملے پر آپ نے سفارش کی ہے، آپ نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اسی لیے میں اس شخص کو 10 درہم اس کے معاف کر دیتا ہوں۔ 10 درہم میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں اور 10 درہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسی وقت وہ شخص پلٹنے لگا۔ تبھی ابی بن کعب نے کہا کہ اے شخص، میں 10 درہم مزید تمہاری خوشی کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے یا جس کو اللہ رب العالمین سرداری بخشتا ہے، اس کے دل میں نرمی اور اس کے دل میں شفقت محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک خصوصی احسان ہے جو کسی شخص کے ساتھ میں اللہ رب العالمین اس کے دل میں نرمی، محبت، شفقت اور یک دلی محبت پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سرداری کا فیصلہ کیا۔ ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا رویہ ہم روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں، دیکھیں کہ ہم واقعی اپنی زندگی میں شفقت، محبت، نرمی کے ساتھ روا رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ سلوک۔ گھر کے جو بزرگ ہیں ان بزرگ افراد کے لیے بھی ہم ایک مرتبہ غور کریں، اپنے رویے پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی ہمارے پاس جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے ہمارے لہجے میں ترشی آتی ہے، چہرے پہ بیزاری آتی ہے۔ ایک تو زبان کی نرمی ہے جب انسان تلخ کلامی سے دور رکھتا ہے، لیکن ایک خیالات کی سختی اور ترشی ہے جو انسان کے باڈی لینگویج سے، انسان کی نگاہوں سے، اس کے اعمال سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی سوچ رہے ہوں یا اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، تو آپ کی زبان جو ہے وہ بالکل سچائی کے ساتھ بات تو کر رہی ہے، لیکن لہجے میں جو بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی شخص پر نرمی سے گفتگو کر رہے ہیں یا پھر آپ اس میں بناوٹ اختیار کر رہے ہیں، تصنع اختیار کر رہے ہیں۔ آنکھیں گواہی دے دیتی ہیں، آنکھیں اور اعضاء و جوارح، یہ تمام چیزیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں۔ دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھ رہی ہیں، اور میدان حشر میں یہی اعضاء و جوارح جن کے بارے میں ہم نے مطلب یہ کہ خیانت کی ہے، دل میں کسی کے بارے میں برا خیال رکھا لیکن زبان سے تصنع، بناوٹ اور منافقت اختیار کی، تو یہ اعضاء و جوارح ہمارے ساتھ نہیں دیتے، زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی، لہجہ جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اور پھر جو ہے ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اس بات کی گواہ ہوتی ہیں کہ دوسرے والے بندے کے لیے آپ کے دل میں ترشی ہے، آپ کے دل میں جو ہے سخت رائے اچھی نہیں ہے، تو وہ آنکھیں گواہی دیتی ہیں۔ آپ کتنا ہی زبان سے کہتے رہیں لیکن جو مخاطب ہے اس مخاطب تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ جدید سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے وائبز، جو انسان سے خود مطلب اس طرح کے وائبز ریلیز ہوتی ہیں جو سامنے والے شخص کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جو انسان اپنے دل میں، سب سے بڑی جگہ دل ہے، دل میں انسان کسی کے بارے میں جو خیال ہو اس کو ہم مطلب یہ کریں کہ اپنے دل کا خود علاج کریں، اس لحاظ سے کہ کسی کے بارے میں برا خیال آ رہا ہو تو ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون رشک و حسد میں لکھا ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے حسد محسوس کر رہے ہوں یا غصہ ہوں یا پھر اس کے لیے ہماری رائے اچھی نہ ہو، تو اپنے دل میں ہم تواضع بخشیں، فروتنی جتائیں، یعنی کہ ہم اپنی ذات میں یہ کہیں کہ نہیں، یہ شخص اچھا ہے، اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی اسی لیے اس پہ تلخ کلامی در آئی ہے، میں اس کا جواب تلخ کلامی سے نہیں دوں گی۔ یہ احساس جب انسان میں ہوتا ہے تو دل میں صفائی ہوتی ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر انسان کا لہجہ، زبان اور اس کے اخلاق اور کردار سے تصنع جاتا رہے گا۔ عموماً یہ رویہ ہمارے اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بزرگ جو گھر میں ہوتے ہیں ان کے مطالبات انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، یا ان کے مطالبات سے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم میں بیزاری در آتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے یا پھر عام دنوں میں بھی۔
تو اس بیزاری کی وجہ سے ہم جو ہے ان بزرگوں کا خیال نہیں رکھ پاتے یا پھر اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ان سب تمام چیزوں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنا احترام، جتنی نرمی، جتنی شفقت، جتنی مہربانی کرنے والا رویہ، عفو درگزر، دوسروں کی بات کو لے کر مطلب نہ چسپاں کر لینے والا جو رویہ ہے، یہ دوسرے کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ آپ کسان جس طرح ایک زمین کو سینچتا ہے، تیار کرتا ہے، اس میں اس کی سرسبزی اور شادابی پر وقت لگاتا ہے، اس کو زرخیز بناتا ہے، زرخیز بنانے کے بعد اس میں بیج بوتا ہے اور پھر اس کی فصل جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، تو کسان کی جو ساری محبت ہے وہ زمین کے ٹکڑے سے ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے دلوں میں اگر فصل اگانا چاہتے ہو تو انسانوں کے دلوں میں اس کی آبیاری کریں، اس کی سینچائی کریں، اس کو زرخیز بنائیں، محبت والی فیلنگز کو لا کر، ان کے لیے دل میں جگہ بنا کر، غلطیوں کو معاف کر کے، اور جیسے کہ جھاڑ جھنکار کو کسان اکھیڑتا ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے اپنے ذات سے کسی شخص کے بارے میں اچھا سوچیں، اس کی غلطیوں کو معاف کریں، اس کے لیے دل میں جگہ بنائیں۔ عمدہ بات کہی گئی ہے کہ انسان بشر ہے اور بشری کمزوریاں ہر ایک کے ساتھ لازم ہیں۔ اگر آپ انسانوں کو بغیر غلطیوں، بغیر خطاؤں کے ڈھونڈو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ گویا یہ کہ آپ کو انہی انسانوں کے درمیان ان کی غلطیوں کے ساتھ، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے، ان کی کوتاہیوں اور کمیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، انہیں انسان سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ان کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ہر وہ فرد جو ہمارے تعلقات میں ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، ہمارے گھر میں بزرگ ہیں یا اطراف میں ہے یا پڑوسی ہے، ہر ایک کے لیے ہمارا دل صاف ہو اور ان کے لیے ہمارے دل میں جگہ نکل آئے، تو پھر وہ کسان کی طرح ہم زرخیز بنائیں گے اور پھر اپنی محبت کی کھیتی ان کے دل پر اگائیں گے اور پھر وہ فصل لہلہا اٹھے گی، یعنی ان کے پاس سے یہ احساس ہوگا کہ واقعی یہ شخص جو ہے نرم خو ہے، ترش رو نہیں ہے اور نرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اے نبی، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو بہت نرم بنایا، اگر آپ سخت دل اور ترش رو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کس قدر اعلیٰ تھا، آپ تصور کریں کہ حضرت دائی حلیمہ تشریف لاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کا جو وہ ہے کنارہ ہے ان کے لیے بچھا دیتے ہیں اور احترام کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے لیے جو احترام ہے، پھر وہ بھی منظر کو یاد کریں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب کے پاس گئے تھے، جب وہ وقت نزاع تھا اور وہاں جا کر کتنے احترام کے جملے، احتراماً ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں آگ کو، نار کے بدلے جو ہے آر کو قبول کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، انہیں دعوت دی تھی۔ جو الفاظ دعوت کے ہیں وہ الفاظ اس قدر نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بہت زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ جن کو اسلام کے لیے قریب کرنا ہوتا تو ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی محبت اور شفقت بھرا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت خالد بن ولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف فوج میں ہیں، خالد بن ولید کے جو بھائی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں جنگ کے موقع پر، حضرت خالد بن ولید نے انہیں دیکھا۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے ملنے کے لیے ان کے بھائی آئے تو ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں۔ کیا پوچھ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ خالد کیسا ہے، یہ پوچھا اللہ کے نبی نے۔ کہنے لگے وہ دشمن کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کی بھی خیریت پوچھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اٹھے، وہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور راوی لکھتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے جھٹکتے ہیں اور بس اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ کہاں چلے ہو خالد؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کے پاس میں جا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے کسی نے پوچھا کہ خالد کس طرف؟ تو کہنے لگے بس اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو گویا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسروں کو پوچھنے، خیریت پوچھنے، نرمی اور شفقت اور محبت سے یاد رکھنے کا جو رویہ ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ لوگ مائل ہوتے تھے، مائل بکرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اس سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ ایک ذات الرقا کے موقع کی گفتگو ہے جو روایت کی جاتی ہے کہ ذات الرقا کے موقع پر ایک یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آرام فرما رہے تھے، ایک یہودی آیا اور یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تلوار سونت لی۔
اور یہ پوچھا انتہائی بدویانہ اور عربی انداز میں پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ جواباً کیا کہنے لگا؟ جواباً یہودی نے کہا کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں، میں نے سن رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ نرمی کرنے والے، شفقت اور محبت سے پیش آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ اب آپ سوچیں کہ جو شخص آپ کے جان کے در پہ تھا کچھ دیر پہلے ہی، اور بس کچھ منٹوں بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پوزیشن تھی، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور محبت کے ساتھ اس شخص کے دل پر جو ہے اسلام کی طرف اسے مائل کر لیا محبت کے ذریعے سے۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ بھی تھا کہ بے انتہا نرمی، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات سے روا رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اسی طرح کے ہیں۔ گویا یہ کہ یہی جو وصف ہے نرمی کی، محبت کی، شفقت کی، یہ بچوں کے ساتھ ہمارے لیے خصوصاً ہوں۔ انہیں ہم نہ ماریں، انہیں ہم تکلیف نہ دیں، انہیں بڑھ کر سلام کریں، کیونکہ بچے جو ہیں ہمارے ہاتھ میں بالکل ایک ایسی کچی مٹی کی شکل میں ہیں کہ ہمارے لہجے کی ترشی، غصہ، ہمارے لہجے کے اندر آئی ہوئی سختی، یہ بچوں کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے خصوصاً محبت کا رویہ ہم روا رکھیں۔ کتنا عمدہ طرز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ان بچوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اب آج دیکھیں، آج چائلڈ سائیکالوجی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، یعنی دوسروں سے سیکھتا ہے، جو وہ گھر کے افراد خانہ کو دیکھتا ہے تو وہ سیکھنے لگتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو بچے بڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بچے نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں یہ روٹین، یہ عادتیں، نماز کے لیے انسان کی ترجیحات، وہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بچے عادی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر والدین سے یہ کوتاہی ہو رہی ہو، وہ عادی نہ ہوں، تو بچے بھی نہیں بن پاتے۔ تو وہاں حکم ہے کہ آپ 9 سال تک انہیں پڑھاتے رہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نماز پر لگ جائیں، یعنی کہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول میں بھی جو ہمارے افراد خاندان ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہو، تو یہ بچوں کے اوپر بھی اس کے اثرات بہت عمدہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا اپنا رویہ اپنے زوج کے ساتھ بھی عمدہ ہو، ان کے ساتھ سختی والا رویہ، دو بدو جواب دینے والا یا زبان درازی کرنے والا رویہ نہ ہو، بلکہ زوج کے ساتھ بھی اپنا رویہ شفقت، مہربانی، محبت اور بہت نرمی کے ساتھ پیش آنے والا ہو، تو انسانوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ نرمی سے بنتی ہے۔ انسان ہمیشہ کسی سختی سے یا طاقت سے مروب نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں کا تقدس اور تعلقات کے لوگ، میل ملاپ کے لوگ، آپس کے رشتہ دار، دور کے پرے کے رشتہ دار، یا ہمارے پڑوسی، یا ہمارے ملاقاتی، یا وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے معاملہ روا رکھا ہے، قرض دیا ہے جنہیں، یا پھر ہم نے ان کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا ہو، نیا رشتہ اور نسبت کے تعلقات ہوں، ان تعلقات میں نرمی، دل کی صفائی، ان کے بارے میں کوئی ججمنٹل نہ ہونا، اور رائے بہتر رکھنا، اور پازیٹیو سوچنا، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ وصف ہیں جو ہمارے تعلقات کو استوار رکھتی ہیں، بہتر بناتی ہیں۔ اور پھر سب سے عمدہ بات کہ انہی انسانوں کی بستی کے درمیان جن میں ہم ہیں، انہی بستی کے درمیان، انسانوں کے درمیان سے ایک دن وہ وقت ہوگا جب ہم اٹھ کر چلے جائیں گے، اور ہم آخرت کے سفر پر نکل رواں ہوں گے۔ اس وقت جب ہمارا ہم لوگ جو ہیں جب انتقال فرمائیں گے، اس وقت جتنے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہماری گواہی دیں، محبت کی، شفقت کی، نرمی، معافی اور عفو و درگزر کی۔ وہ گواہی دراصل ہمارے لیے سب سے بڑی گواہی ہوگی، میدان حشر کی بھی گواہی ہوگی، اور ہمارا انجام بھی بخیر ہوگا۔ اور پھر وہی نوید اللہ تعالیٰ اسی صلے میں، حسن اخلاق کے صلے میں، جہاں خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جہاں جو رشتے ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس میں ہماری شعوری کوشش، نرمی اور محبت اور اخلاق کی شعوری کوشش ہمارے نہ صرف اخلاق کو بلند کرے گی، ہماری رائے کو لوگوں کی بہتر بنائے گی، اور آخرت میں انجام بھی بہتر ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین وہی وعدہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کی آخری آیتوں میں کیا، ادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی۔ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے سے کہے گا کہ اے اطمینان پانے والی روح، آجا اپنے رب کی طرف، جیسا کہ تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ
اور تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اخلاق حسنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پیکر میں ڈھال دے اور ہمارے تعلقات کو بہتر بنائے، انسانوں کی ان بستی سے ہمارے لیے بہترین گواہی ثابت ہو۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے اندر سے غصہ، تلخی اور سخت کلامی سے دور فرما کر نرمی، محبت، شفقت و رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔